मध्य प्रदेश। टिगरिया गांव होगा जो कि होशंगाबाद जिला और मध्य प्रदेश जो प्रदेश राज्य है वहां पर जन्म हुआ इनका, भवानी प्रसाद मिश्र का। और इनका निधन 20 फरवरी 1985 ईस्वी को हुआ। यह भी तिगड़िया या तिगड़िया जो बोले वहीं पर जहां पर इनका जन्म हुआ वहीं पर इनकी मृत्यु भी। इनका बहुत सारा काव्य संकलन है, ठीक है। और इनका संकलन जो था वो दूसरा सप्तक जिसके संपादक अज्ञेय रहे हैं, उसमें भवानी प्रसाद मिश्र की अहम भूमिका रही। उसमें कुछ कविताएं इनकी लिखी हुई है। उसके बाद गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए, अनाम तुम आते हो, इदम न मम, शरीर, कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, नीली रेखा तक, तूस की आग, कालजयी, तुकों के खेल, यह बाल काव्य है। और आज के लोकप्रिय हिंदी कवि जिसमें 15 कवियों का संकलन, संपादक रहे हैं डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, राज्यपाल दिल्ली के थे। तो इतनी इनकी काव्य संकलन भवानी प्रसाद मिश्र की। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिली थी बुनी हुई रस्सी नामक काव्य संग्रह, उनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और आप लोग बता दें कि हिंदी साहित्य क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ही उच्च कोटि का पुरस्कार है। जिसको मिलता है वह बहुत ही वाकई में बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। अभी भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है और यह प्रत्येक भाषा में मिलता है। इस बार मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अजित आजाद जी को। हिंदी वाला मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन यह सब बातें याद रखने वाली है कि अजित आजाद जी मधुबनी के ही हैं तो उनकी नाम अच्छे से याद था मुझे। और बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला था 1972 में। और इन्होंने फिर राजनीतिक रुझान बहुत सारा दिया था, वैचारिक और शैक्षणिक आस्था इनकी थी, गांधीवादी विचारधारा के थोड़े से थे। हिंदी में भी ये बहुत सारी सेवाएं दिए, इसमें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति उन्होंने इसमें योगदान दिया। वर्धा में कार्य किया उन्होंने सन 1950 से 1951 तक। और आकाशवाणी बम्बई में कार्यक्रमों का संयोजक संचालन करते रहे 1957 से 58, मतलब इस प्रकार की कार्यभार भी संभाले थे। और काव्येतर लक्षण स्मरण और निबंध में भी इन्होंने विशेष अपने रचना का लोहा माना था। काव्येतर मतलब काव्य से ऊपर उठ करके इन्होंने स्मरण और निबंध भी इन्होंने लिखा था। इनकी सबसे पहली कविता है गीत फरोश। यह बहुत ही लंबी कविता है और अच्छा भी है, आप लोगों को अच्छा लगेगा और याद भी हो जाएंगे इसकी कुछ पंक्तियां आप लोगों को। और इसकी मैं कुछ भूमिका दे दूं आप लोग को। यह कविता कवि उस परिस्थिति में लिखते हैं जब इनके पास जीवन यापन करने के लिए इनके पास पर्याप्त धन नहीं थे और खाने तक के अन्न नहीं थे, पहनने को कपड़े नहीं थे। उस समय में यह मजबूर हो जाते हैं कि वह अपने गीत बेचकर कुछ गुजारा करें, क्योंकि कवि के पास जो है, किसान के पास अन्न होते हैं बेचने को, मजदूर के पास मेहनत होते हैं करने को, लेकिन कवि के पास कुछ नहीं होता। उनका हथियार कलम ही उनकी हथियार है। तो कवि की ऐसा दिन उन्होंने आया कि काव्य क्षेत्र में ऐसा भी दिन था कि लोग कविताएं पढ़ना सुनना पसंद नहीं करते थे। अच्छा मान लीजिए वर्तमान समय में ही अभी आप लोगों में से या मैं ही मान लीजिए मैं कवि बन जाऊं और मैं बस कविता ही लिखूं आज के समय में, ठीक है। अगर मैं बस कविता ही लिखूं तो आप लोग क्या कीजिएगा? मैं बस कविता ही लिखूं और कुछ करूं ही ना, मैं कोई दूसरा काम नहीं करूं, मैं नौकरी नहीं करूं, या फिर मैं कोई भी आय स्रोत में अपना सब चीज सब बंद कर दूं, तो बस कविता लिखने से तो हमारा जीवन यापन नहीं चलेगा। तो कवि जो है इसमें यही इसी चीज का वर्णन करते हैं कि हम लोग कवि हैं, परंतु हम लोग का जो महत्व है समाज को जगाने का, है ना, उसको जागृत करने का, वह पर्याप्त नहीं है। इस कवि एक कवि के लिए उसके जीवन यापन के लिए उससे उसको आय आना जरूरी है, इनकम आना जरूरी है, तभी वो अपना जीवन यापन कर पाएगा।
क्योंकि बस भरोसा और दिलासा देने से उसका पेट नहीं भरेगा। तो बहुत ही मार्मिक कविता है, और कवि ने बहुत ही रोचक रूप में जो है सो अपना मर्म प्रस्तुत किया है। और वह अपना गीत बेचने के लिए सड़क पर उतर गए हैं, क्योंकि उनकी कविता पढ़ने के लिए सुनने वाला, उनके काव्य पुस्तक खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा उनको। तो वह अपनी कविता बेचने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। जैसे एक कोई कुल्फी वाला या कोई कोई भी जो फेरी वाला होता है, वह रोड पर घूम घूम करके आवाज दे करके अपना सामान बेचता है और पैसा कमाता है। इसी प्रकार से कवि जो है अपनी कविता लेकर के सड़क पर उतर गए हैं और गीत बेचना शुरू कर दिए हैं, अपनी कविता बेचना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको उनकी आय स्रोत सभी बंद हो चुके हैं, कविता लोग पढ़ना बंद कर चुके हैं। इसके लिए तो बस उस भाव को आप लोग अच्छे से समझ लें। और क्योंकि मैं लंबी चौड़ी भूमिका इसीलिए दे दिया हूँ, भूमिका से ही आप लोगों का उत्तर दीर्घ में उत्तरीय में आप लोग लिख पाएंगे, इसलिए भूमिका लंबी देना आवश्यक है। कविता तो बहुत लंबी है और व्याख्याएं भी बहुत लंबी होंगी, परंतु आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इतनी नहीं पूछी जाएंगी। बस या एक से दो पंक्ति आप लोगों को पूछी जाती है, तो आप लोगों को बस व्याख्याएं करनी होती है बहुत लंबी चौड़ी। आप लोगों को हमारे हिसाब से अब क्या भाव है इस कविता की या क्या भूमिका है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। हमारे बीच पार्ट 2 में गोपाल, शांति और रजनी, ये 3 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और चौथे पांचवें का भी पता नहीं। तो यह अफसोस की भी बात है एक तरह की कि सभी छात्र नियमित नहीं रह रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि थर्ड ईयर के अब स्टूडेंट का एग्जाम नजदीक है, 20 दिन के बाद कक्षा उन लोगों की एग्जाम शुरू हो जाएगी, अभी तक कोई भी सक्रिय नहीं है। बहुत निंदनीय बात है। ठीक है, हम लोग अब कविता पर आते हैं। पहली पंक्ति है, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यहाँ कवि जो है सड़क पर आकर के कह रहे हैं कि जी हाँ हुजूर, सभी लोगों को बीच में आकर कहते हैं कि हाँ, मैं गीत बेचता हूँ, मैं अनेक प्रकार के गीत बेचता हूँ, मैं कई प्रकार के गीत बेचता हूँ जी, माल देखिए दाम बताऊंगा। अर्थात आप कविताएं देख लीजिए खोल करके, अगर आपको अच्छा लगे तभी मैं आपको दाम बताऊंगा, यदि आपको अगर महंगी लगे तो मैं और सस्ता कर दूंगा, परंतु आप देखिए तो सही, बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। अर्थात यह आपके ऐसा नहीं है कि आपको किसी काम नहीं आएगा, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको किसी न किसी काम जरूर आएगा, उससे आपको प्रेरणा जरूर मिलेंगी। इसलिए कह रहे हैं कि माल देखिए, मैं सस्ता दाम बता दूंगा आपको, आपको जरूर कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में यह काम आ जाएगी। फिर कहते हैं अगली पंक्ति में, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। कह रहे हैं कुछ गीत मैंने बहुत ही मस्त मिजाज में रहकर लिखा है, और कुछ मैंने विकट परिस्थिति में रहकर मैंने लिखा है, पस्ती में मैंने लिखा। फिर अगली पंक्ति है, यह गीत शख्स सर दर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। सभी प्रकार के खरीदार हैं, तो उनके लिए वो अलग अलग प्रकार के गीत का चयन करते हैं और उनको बताते हैं कि यह सख्त सरदर्द, जो भी आपको ऐसा सरदर्द हो जो आपको बहुत दिन से नहीं भाग दूर हो रहा हो, तो वैसे भी दर्द को यह दूर भगा देगा, ऐसी मेरी कविता है। और वह किसी स्त्री को कह रहे हैं कि यदि आपके पिया आपके नजदीक नहीं है तो मैंने ऐसी ही कविता लिखी है कि जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से, सुनाने से आपके पिया आपके पास आ जाएंगे। यह पहला पैराग्राफ समाप्त हुआ। आगे है, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझे को, पर बाद में अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। क्या कह रहे हैं कि स्वाभाविक है, जब मान लीजिए आपको ही अगर ये सड़क पर उतर के कुछ बेचना पड़ जाए, स्वाभाविक है शुरुआत में शर्म लगेगी, परंतु आपकी अगर व्यवस्था हो, अगर आप व्यवस्था के कारण अगर वो चीज कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद आपको उस चीज में मन लगने लगता है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि कुछ दिन मुझे यह काम करते शर्म लगी, परंतु बाद में आकर अक्ल जगी मुझको।
کہ کئی لوگوں نے اپنے آय کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیا، کمانے کے لیے انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا، اپنی ایمانداری بیچ دی، پرنتو آپ یہ سن کر حیران نہ ہو، میں سوچ سمجھ کر آخر اپنے گیت بیچتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اپنا گیت جو ہے بہت سوچ سمجھ کر بیچ رہا ہوں، اس کے لیے آپ لوگ زیادہ حیران نہ ہوں، کیونکہ میں اپنا ایمان نہیں بیچ رہا ہوں۔ جو میری طاقت ہے، جو میری چھمتا ہے، کبھی کی چھمتا ہوتی ہے کویتا لکھنا، تو وہ بس اپنی ہنر اپنا بیچ رہے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں حضور، کہ آپ یہ سن کر زیادہ حیران نہ ہو، میں سوچ سمجھ کر یہ گیت بیچ رہا ہوں۔ جی ہاں حضور، میں گیت بیچتا ہوں، میں طرح طرح کے گیت بیچتا ہوں، میں قسم قسم کے گیت بیچتا ہوں۔ اسپشٹ ہے یہ پنکتی آپ لوگوں کو ابھی تک؟ جی نہیں، بھیا کیندر میں کس کا بتا رہے ہیں بھائی؟ کیا اس کا سارانش تھوڑا بتائیے، ہم کو نہیں سمجھ آ رہا۔ اچھا، رجنی شانتی آپ دونوں کو سمجھ میں آئی باتیں؟ جی بھیا جی بھیا۔ ہاں رجنی آپ بتائیے کہ کیا سمجھ میں آیا ہے ابھی تک؟ بھیا کبھی کے کٹھن سمے جب تھی، جب اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے کھانے پہ اور سب پہ سمسیایں تھی، ہر چیز کی، تب وہ اپنا کویتا اور گانا سب جو لکھا تھا وہ تب مجبور ہو گیا وہ بیچنے پہ، اور گراہکوں کو بس بس بس، ہاں 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 کہیے۔ اور گراہکوں کو مطلب بلا بلا کے بولتا تھا، اگر آپ کو سر درد ہے یا کوئی آپ کے پریتم یا دور ہے تو ان کو ایسے وہ پرچار کر رہا تھا اپنے بک کا۔ ہاں ہاں بس بس بس، پرچار کر رہے تھے وہ، اور پرچار کرنے کے بھی وہ الگ الگ طریقے اپنا رہے تھے، کہ دیکھ رہے تھے اگر کوئی آدمی زیادہ سمسیا میں ہے، زیادہ ٹینشن میں ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کے شخص سر درد بھی بھلا دے گا، اور کسی مہیلا کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ویوگاتمک استھتی میں ہے، تو کہہ رہے تھے ان کو کہ وہ آپ کے پیا کو پاس بلائے گا، ارتھات وہ پرلوبھن دے رہے تھے، ایسی باتیں کہہ کر اپنی کویتا کی وشیشتائیں بھی بتا رہے تھے، اور پرلوبھن دے رہے تھے تاکہ ان کی یہ گیت بک سکے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں طرح طرح کے گیت بیچتا ہوں، میں ہر ایک پرکار کا گیت بیچتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیندر میں یہی ہے گوپال، کہ بس کبھی اپنی دینیہ پرستھتی کو بس اس کویتا کے مادھیم سے انہوں نے الکھت کیا ہے۔ دینیہ استھتی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نمن ستریہ جیون جس کو کہہ سکتے ہیں، کبھی کا سب سے برا سمے جو کہہ سکتے ہیں، بس اسی سمے میں انہوں نے اپنے من کی بات، اپنی من کی بھاونائیں، اپنا درد انہوں نے اس پنکتی کے مادھیم سے لکھت کیا ہے، پرستت کیا ہے۔ اگلی پنکتی ہے، یہ گیت صبح کا ہے گا کر دیکھیں، یہ گیت گجب کا ہے ڈھا کر دیکھیں، یہ گیت ذرا سنے میں لکھا تھا، یہ گیت وہاں پونے میں لکھا تھا۔ آگے دیکھیں گے کہ یہ گیت صبح کا ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ کچھ گیت میرے پاس ایسے بھی ہیں جس کو آپ صبح میں گا سکتے ہیں، اور کچھ گیت اتنے گجب، اتنا بڑھیا لکھا ہے جس کو آپ اپنے جیون میں اتار کر دیکھیے۔ یہ گیت جو ہے میں نے سونے میں لکھا تھا، ارتھات جب میرا جیون پورا سنسان سناٹا چھا گیا تھا ہمارے جیون میں، تب میں نے یہ گیت لکھا تھا، اور یہ گیت وہاں پونے میں لکھا تھا، ارتھات کچھ ایک ایسے ایکانت جگہ کا ورڈ، پونا مطلب ایک شہر بھی ہے، لیکن یہاں پر اس ایکانت جگہ کی باتیں کر رہے ہیں جہاں پر کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ، بس وہ اکیلے بس اپنا جیون بتا رہے تھے، ایسے ایکانت استھان کا ورنن کرتے ہیں کبھی۔ یہ گیت پہاڑی پر چڑھ جاتا ہے، یہ گیت بڑھائیں سے بڑھ جاتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ گیت پہاڑی پر بھی چڑھ جاتا ہے، مطلب کتنا بھی کٹھن سمسیا کیوں نہ ہو، پرنتو یہ آپ کو اپنے لکष्य تک ضرور پہنچائے گا۔ یہ گیت آپ جتنے بھی بڑھائیں اتنا بڑھ جائے گا، ارتھات اس گیت کو آپ جتنے بھی الگ الگ ارتھوں میں دیکھیں، یہ اتنی طرح سے وکست ہو جائیں گے، اتنے ارتھوں میں یہ کھرے اترے گا۔ اس پرکار کی میری کویتا ہے۔ یہ گیت بھوک اور پیاس بھگاتا ہے، جی یہ مسان میں بھوک جگاتا ہے۔ بھوک اور پیاس جو ہے بھگا دیتا ہے، جب آپ کو
کسی کام میں جیسے مان لیجیے آپ کے ساتھ کٹھن سمسیا ہے، آپ کو کھانے تک کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کویتا اتنی سندر ہے، اس کو پڑھ کے آپ کو اتنا آنند آئے گا کہ آپ جو ہے اپنا بھوک اور پیاس سبھی بھول جائیں گے، اور یہ مسان میں بھوک جگاتا ہے، اور جب آپ کو مسان من سمجھتے ہیں شمشان ہے نا، آپ کو وہاں پر بھی بھوک جگا دے گا۔ اگر آپ دوسری پنکتی مطلب کویتا کا ایک بھاو ایسا ہے کہ اگر آپ بہت ہی دینی پرستتی میں ہے تو آپ اس میں اگر مگن ہو جاتے ہیں کویتا میں، تو آپ کو بھوک پیاس بھی بھگا دے گا، بھلا دے گا، پرنتو یدی آپ اچھے استھان پر ہیں یا اچھی استھتی میں ہیں تو آپ کو وہ بھوک بھی جگائے گا۔ یدی آپ کو کسی چیز کی سمسیایں ہیں، اس کو ٹینشن کہہ سکتے ہیں، تو آپ کو وہ بھوک بھی جگائے گا، کھانے کے لیے بھی پریرت کرے گا۔ ایسی ایسی میری الگ الگ قسم کی میرے پاس کویتائیں ہیں۔ یہ گیت بھلاوی کی ہے ہوا حضور، بھلا بھوالی کی ہے ہوا حضور، بھوالی، اور تپے دک کی ہوا حضور۔ مطلب بھوالی اور تپیدک جو ہے ایک کیا ہے استھان ہے، وہاں کی ایک ہوا ہے، اور تپیدک ایک بیماری ہے، اس کی دوا ہے یہ، ہے نا۔ وہ کہتے ہیں بھوالی کی ہے ہوا حضور، یہ گیت جو ہے بھوالی کی بھاونا ہے، وہاں کی آواز ہے، اور تپیدک ایک بہت ہی بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے، اس کی بھی دوا ہے، ارتھات کسی بھی پرکار کی سمسیایں بھی آپ کو ہو جائے، میرے پاس اس پرکار کی بھی کویتائیں ہیں جس کو پڑھنے سے آپ کی وکٹ سمسیایں بھی دور ہو جائیں گی۔ جی، اور گیت بھی ہے دکھلاتا ہوں، جی اور گیت بھی ہے دکھلاتا ہوں، جی سننا چاہیں آپ تو گاتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تو آپ رکیے، اور بھی گیت ہے میرے پاس، میں وہ بھی آپ کو دکھلا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں، یدی آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو گا کر کے سنا رہا ہوں۔ سوچ لیجئے کہ کبھی کسی بھی استھتی میں اپنی کویتا کو بیچنا چاہ رہے ہیں، اور اس خریدار کو، سامنے والے ویکتی کو، وہ کسی بھی روپ میں کویتا پرستت کر اس کی باتوں کو، اس کی وشیشتاؤں کو، یہاں تک کہ گا کر کے بھی پرستت کرنے کے لیے وہ ویاکل ہے۔ کتنی دینی استھتی ہوگی کبھی کی، سوچ سکتے ہیں آپ، سوچ سکتے ہیں کہ سڑک پتر کا کبھی جو ہے گیت بیچ رہا ہے تو اس کی کیا دینی استھتی رہی ہوگی۔ جی، چھند اور بے چھند پسند کریں، جی امر گیت اور وہ جو ترت مرے۔ کہہ رہے ہیں کہ چھند اور بے چھند پسند کر لیں، جو چھند میں ہے یا جو بے چھند جو چھند میں نہیں ہے وہ آپ پسند کر لیجیے، آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے۔ جی امر گیت اور یہ جو ترت مرے، جو ترنت مر رہے ہیں اس کے لیے امر گیت بھی انہوں نے لکھا ہے، جو امر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ترنت مرے اور وہ امر ہو گئے، ان کے بارے میں بھی ہم نے گیت لکھا ہے۔ نہ برا ماننے کی اس میں بات، میں لے آتا ہوں قلم اور دوات۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے بھی امر گیت لکھ دیتا ہوں جو ترت مرے ہیں، میں اس کو امر کر دیتا ہوں، اس سے برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے، میں ترنت قلم اور دوات لکھ لیتا ہوں، لاتا ہوں، اور آپ میں ترنت اس کو جو ہے امر بنا دیتا ہوں اپنی قلم سے، ہے نا۔ میں لے آتا ہوں قلم اور دوات، ان میں سے بھائے نہیں نئے لکھ دوں، جی نہیں نئے چاہیے نہیں گئے لکھ دوں۔ کتنی مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر برا لگے میری بات تو میں لے آتا ہوں قلم اور دوات، اور ان میں اگر جو میرے پاس کویتائیں وہ لے کر کے گئے ہیں بیچنے کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کچھ آپ کو پسند نہیں آئے گا، نہیں آیا ہے، کچھ آپ کو نہیں جچ رہا ہے، تو میں آپ کے لیے نیا کویتا لکھ دوں گا، اور نئے چاہیے نہیں تو گئے لکھ دوں، مطلب گانے والا لکھ دوں، اگر آپ کو نیا نہیں چاہیے تو گئے لکھ دوں، مطلب کچھ گانے والا لکھ دوں آپ کو، آپ کے طریقے سے۔ میں نئے پرانے سبھی طرح کے گیت بیچتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پرانے نئے میں سبھی طرح کا گیت بیچتا ہوں، آپ جو آدیش کریں، آپ جو کہیں، میں اسی پرکار کا گیت کویتا لکھ کر کے آپ کے سامنے میں پرستت کر دوں گا۔ جی ہاں حضور، میں گیت بیچتا ہوں، میں طرح طرح کے گیت بیچتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں حضور، آپ یقین مانیں، میں انیک پرکار کے گیت بیچتا ہوں، میں انیک بھاوناؤں کے گیت بیچتا ہوں۔ اگلی پنکتی ہے، میں قسم قسم کے گیت بیچتا ہوں، جی گیت جنم کا لکھوں مرن کا لکھوں، جی گیت جیت کا لکھوں شرن کا لکھوں۔ کیا کہہ رہے ہیں
کہ میں یا تو جنم پر کوئی جنم لیتا ہے میں اس پر بھی گیت لکھ سکتا ہوں، کوئی مرے تو ان پر بھی میں گیت لکھ سکتا ہوں، کوئی جیت جائے تو میں اس پر بھی گیت لکھ سکتا ہوں، کویتا لکھ سکتا ہوں، یا کوئی کسی کے شرن میں چلا جائے، کسی کا آشرے لے لے، میں اس پر بھی گیت لکھ سکتا ہوں۔ یہ گیت ریشمی ہے، یہ کھادی کا، یہ گیت پت کا ہے، یہ بادی کا ہے نا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کویتا ہے یہ ریشمی ہے نا، بہت ہی ملائم ہے یہ کویتا، اور کھادی ہے ارتھات کھردری بھی ہے۔ انیک پرکار کی بھاوناؤں کے ساتھ یہ گیت ہم میں لکھ سکتا ہوں، پرستت کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے سمکش، ٹھیک ہے۔ اور کچھ اور ڈیزائن بھی ہے، یہ علمی، یہ لیجے چلتی چیز، نئی فلم، یہ سوچ سوچ کر مر جانے کا گیت، یہ دکان سے گھر جانے کا گیت۔ مطلب مانو اپنے جیون میں جتنی بھی کریا کلاپ کرتے ہیں، جتنی بھی بھاونائیں پرستت کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میں اس سبھی چیزوں پر میں اپنی گیت پرستت کر سکتا ہوں آپ کے سمکش، وہی کہہ رہے کچھ اور ڈیزائن بھی ہیں، یہ علمی ہے ارتھات یہ انیک پرکار کی ہے، ٹھیک۔ یہ لیجے چلتی چیز، نئی فلم ہے نا، میں ارتھات وہ کسی بھی پریستھی کسی بھی پرکار کے فلم میں ہو لیج پر لی جاتی ہو، لیج سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ بھاڑا پر ہے نا، بھاڑا پر بھی آپ لے سکتے ہیں، بعد میں ہی آپ مجھے واپس کر دیں۔ سوچ سوچ کر مر جانے کا گیت، کوئی سوچ سوچ کر ہی جو ہے اپنی بھاوناؤں کو مار لے، یہ اس پرکار کی بھی گیت ہے، ویدناؤں کو درشانے والی گیت ہے۔ یا دکان سے گھر جانے کا بھی گیت ہے، جب کوئی ویکتی دکان سے گھر جاتا ہے تو اس سمے کا بھی یہ گیت لکھتے ہیں۔ جی نہیں دل لگی کہ اس میں کیا بات، میں لکھتا ہی تو رہتا ہوں دن رات۔ دل لگ گیا تھا، کہتا ہے کہ ارے نہیں تم تو ہمیں ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہو، ارتھات ہماری بھاوناؤں کے ساتھ کھیل رہے ہو، تو وہی بولے نہیں اس میں دل لگی کہ اس میں کیا بات، اس میں کوئی دل لگانے کی بات نہیں، میں تو دن رات ہی لکھتے رہتا ہوں۔ تو اس طرح طرح کے بن جاتے ہیں گیت۔ میں ہمیشہ جب گیت لکھتا ہوں تو میرے من میں بھی الگ الگ بھاونائیں اتپن ہوتی ہے، تو بس یوں ہی طرح طرح کے انیک پرکار کے گیت بن جاتے ہیں۔ جی روٹ روٹ کر من جاتے ہیں گیت، ارتھات روٹتے ہی جو ہے گیت من جاتا ہے، ہوتا ہے نا منانا، کسی کو منانا پڑتا ہے، تو وہی بول رہے ہیں کہ روٹ کر بھی لکھتا ہوں تو گیت مان جاتا ہے اپنے آپ۔ جی بہت ڈھیر لگ گیا ہٹاتا ہوں، گاہک کی مرضی اچھا جاتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنی کویتا میں نے لکھ لی ہے کہ وہ ڈھیر لگ گیا ہے، میں اس کو ہٹا رہا ہوں، اس کو بیچ رہا ہوں، لیکن گراہک کی مرضی ہے کہ اچھا لکھا ہوں یا برا، یا بھیتر جا کر پوچھ آئیے آپ، ہے گیت بیچنا ویسے بالکل پاپ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بھیتر سے ہی آپ پوچھئے، آپ اپنی آتما میں جا کر پوچھئے، اپنی آتما سے پوچھئے کہ کیا واستو میں گیت بیچنا بالکل پاپ تو نہیں؟ کیا کروں مگر لالچ ہار کر گیت بیچتا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کروں میں، کبھی ووش ہیں، ہر حال میں کبھی ووش ہیں، اور ان کو لالچ ہے، اسی لیے وہ من ہار کر من مار کر گیت بیچ رہے ہیں، کیونکہ ان کی ویوستھا ہے وہ گیت نہیں بیچیں گے تو ان کو آئے پراپت نہیں ہو پائے گا، اور وہ اپنے جیون کی سبھی کریا کلاپوں سے وچھن ہو جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جی ہاں حضور میں گیت بیچتا ہوں، میں قسم قسم کے گیت بیچتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ساری بھاونائیں اس کی سارانش اور نشکرش آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ لوگ کچھ سمسیایں سمجھنے میں تو آپ بتائیے مجھے۔ ایک لائن ہے بھیجیے۔ ہوں جی چھند اور بے چھند پسند کرے، جی امر گیت ہیں وہ جو ترنت مرے۔ ہوں کہہ رہے ہیں کہ چھنداتمک ایک الگ پرکار کی کاویہ شیلی ہوتی ہے، چھند میں لکھیں یا چھند مکت لکھیں۔ چھند میں ہوتا ہے کہ انتم میں وہ ایک اس کو کہہ سکتے ہیں رساتمک ہوتا ہے کہ سماپت کرتے سمے اس کو واچن شیلی ایک جیسے ملتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جس میں الگ الگ پرکار کی لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، چھند میں لکھیں چھند میں نہ لکھیں، جیسے کبیر تلسی جو ہے ایک چھند میں لکھتے تھے، دوہا میں لکھتے تھے، اور کچھ کرتے ہیں دوہا میں نہیں لکھے ہوتے، بس ایسی ہی باتیں لکھی ہوتی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وہ
کہ جی چھند اور بے چھند پسند کرے گی. آپ کو چھند والی کविता پسند ہے یا جس میں چھند نہ ہو ویسی کविता پسند ہے آپ پسند کر لیں. اور امر گیت وہ جو ترت مرے ارتھات جو ترت مرا ہے میں اس کو بھی اپنی قلم سے لکھ کر اس کو امر کر سکتا ہوں. امر کون ہوتا ہے؟ امر جو وہ بھی ہوتا ہے وہ اپنے کرموں سے امر ہوتا ہے. ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیا بول رہے ہیں کہ کرم کچھ بھی کیا ہو میں بس اس کو امر اپنے قلم سے میں لکھ دوں گا. ہمارے پاس وہ بھی کلا ہے کیونکہ کبھی ہر حال میں ووش ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ کسی بھی استھتی میں چاہے جھوٹ کیوں نہ ہو اس کے بارے میں پرنتو میں اس کو امر بنا دوں گا. میں کچھ بھی لکھنے کو تیار ہوں پرنتو مجھے کویتا لکھنی ہے اور اسے بیچنی ہے. اسی لیے وہ اس پرکار کا آفر دیتے ہیں ایک طرح سے سمجھیے تو. ٹھیک ہے جی بھائی جی کلیئر ہو گیا. رجنی شانتی آپ لوگوں کا اسپشٹ ہے؟ انشو سیکنڈ ایئر آپ کو اسپشٹ ہے؟ جی بھیا. بھیا ہم انشو آپ لیٹ تو سے آئے ہیں. ہاں لیٹ سے آئے ہیں تو میسج لکھنا چاہیے تھا آپ کو. کیونکہ میسج تو میں نے بہت دیر پہلے ہی کیا تھا 4:30 یا 5 بجے میں نے میسج کر دیا تھا گروپ پر کہ آپ لوگ 6 بجے سے تیار رہیں. میں جو 5:30 نہیں 3:30 میں ہی میں نے